وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اڑتے ہوئے ایک ذرے ایک چڑیے کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ہم سب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا. جو ذات رب العرش العظیم اور اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، کروڑہا کروڑ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہو جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام والتسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافع محشر، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعے کا موضوع ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق. میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو مکمل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے. لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہی معاشرے اور سماج کے اندر کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حقوق اللہ کو ادا کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات وغیرہ کو ادا کرنے میں بڑی ہی دلچسپی سے کام لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے معاملے میں صحیح اور درست نہیں لگتے ہیں. یعنی لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح اور اچھے نہیں ہیں، اچھے اخلاق و کردار کے حامل نہیں ہوتے ہیں، اور امانت داری اور دیانتداری جیسی خوبیوں سے بالکل کھوکھلے نظر آتے ہیں. لیکن ہمارے ہی سماج کے اندر، ہمارے ہی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کچھ حضرات تو وہ ہیں جو حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتے ہیں، یعنی نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور استطاعت ہونے کے باوجود نہ ہی حج کرتے ہیں. یعنی حقوق اللہ کو ادا کرنے میں غفلت سے کام لیتے ہیں، لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد بندوں کے حقوق کے معاملے میں صحیح اور درست نظر آتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح اور اچھے ہوتے ہیں،
اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہوتے ہیں اور امانت داری اور دیانتداری جیسی خوبیوں سے بہرور ہوتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے ہی سماج کے اندر، ہمارے ہی معاشرے اور ماحول کے اندر حقوق اللہ رب العالمین کا حق، حقوق العباد اور ایک بندے کا حق، ان دونوں کو ادا کرنے والے حضرات بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے کو نہیں رکھتا ہے، صدقات اور خیرات نہیں دیتا ہے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرے گا، اس کی جزا اور اس کی سزا کیا ہوگی۔ لیکن اگر ایک بندہ، ایک انسان حقوق اللہ کے ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں اس بات کا خوف اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ رحمت الہی سے محروم اور جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، لیجئے اس کے بارے میں ایک واقعہ سنیے اور غور کیجئے، ذرا تدبر کیجئے، اپنے ذہن کو دوڑائیے کہ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اس کی ادائیگی کتنی اہم اور کتنی ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا، ان سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس انسان کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، جس کے پاس دھن دولت نہ ہو، جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس دولت و ثروت نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کو سنا تو فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس انسان وہ ہے، یا میری امت کا مفلس انسان وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، جس نے زندگی بھر نماز پڑھی ہوگی، زکوٰۃ کو دیا ہوگا، رمضان کے روزے کو رکھا ہوگا، اور استطاعت کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اللہ حج کیا ہوگا اور اعمال صالحہ کیا ہوگا، نیک اعمال کیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی زمین کو غصب کر کے اپنا بنایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، یہ سب مظلومین بارگاہ الہی میں اس انسان کے خلاف جس نے زندگی بھر نماز پڑھی تھی، رمضان کے روزے کو رکھا تھا، صدقات اور خیرات کو ادا کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کیا تھا، اس کے خلاف یہ سب مظلومین رپورٹ درج کروائیں گے، استغاثہ درج کروائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کے آرڈر سے اس کی نیکیاں ان مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی، ان مظلومین میں بانٹ دی جائیں گی، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس طریقے سے اس کے نیکیوں کا رجسٹر بند ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی دوسروں کے حقوق اس پر باقی ہوں گے، تو مزید دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اس انسان کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اب صرف اور صرف اس کے پاس گناہ باقی رہ جائیں گے، اب اس کو جہنم کا ایندھن بننے کے علاوہ اس انسان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، سنا آپ نے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی کیا اہمیت ہے، اس کی ادائیگی کتنی ضروری ہے کہ اس میں کوتاہی کرنے سے، اس میں لاپرواہی برتنے سے، اس میں غفلت سے کام لینے سے ہماری عبادتیں برباد ہو سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پہ اور بار بار اپنے رشتہ داروں کا حق دینے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حق دیتے رہو۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے
جو حضرات کشادگی والے ہیں، جو حضرات صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و متاع ہے، جن کے پاس زمین جائیداد ہے، جن کے پاس دھن دولت ہے، اگر ان کے رشتہ دار غریب ہیں، ان کے رشتہ دار لاچار ہیں، فقیر ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، قلاش ہے، تو ان کی مدد کرے، ان کا تعاون کرے، اور ان کا تعاون کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کا حق ادا کیا ہے، ان پر احسان نہ جتلائیں، کیونکہ اگر وہ مالدار انسان، وہ کشادگی اور حیثیت والا انسان اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہ کرتا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے نزدیک مجرم قرار پاتے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ہم اپنے ماحول پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کر کے ان پر احسان جتلاتے رہتے ہیں، ان کی عزت و وقار کو مجروح کرتے رہتے ہیں، ان کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ معاشرے کے اندر جو حضرات ایسا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ ذرا اچھی طرح غور کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو، تم اپنے صدقات کو، تم اپنے خیرات کو ایذا پہنچا کر، تکلیف دہ باتیں کر کے برباد مت کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا ہے اور اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ یا لوگوں کو تکلیفوں میں مبتلا کر کے یا ان کو ایذا پہنچا کر کے یا تکلیف دہ باتیں کر کے ان کی عزت و آبرو سے کھیلنا یا ان کی عزت و وقار کو مجروح کرنا، یہ اہل ایمان کا سیوا نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا سیوا نہیں ہے، یہ ایک مومن انسان کا سیوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ہے، بلکہ ان منافقوں کا ہے جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آج کتنے ہی غریب رشتہ دار، ایک مجبور رشتہ دار اور ایک قلاش رشتہ دار ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنے کسی مالدار رشتہ دار سے مدد لینے سے کتراتا ہے۔ ہمارے اس رویے اور اس اخلاق سے ہمارے کتنے ہی غریب رشتہ دار ہماری مدد سے محروم نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث سنیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر صدقہ کرنے والوں کو ڈبل اجر بتایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ مسکین پر صدقہ کرنا، مسکین پر خیرات کرنا یہ ایک نیکی ہے۔ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلۃ، اور یہی صدقہ اپنے رشتہ داروں پہ کرنا یہ ڈبل نیکی ہے، ایک صدقہ اور ایک صلہ رحمی۔ حاضرین جمعہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی ضرورت مندوں کی یا ہم اپنے خاندان کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کی اس طرح امداد کی جائے، اس طرح ان کا تعاون کرے، اس طرح ان کی مدد کرے کہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور ان کی عزت و وقار بھی مجروح نہ ہو، ان کی حاجت بھی پوری ہو جائے اور ان کی عزت و آبرو بھی صحیح سلامت اور محفوظ رہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان مریض ہے، بیمار ہے، علاج کرانے سے قاصر ہے، تو اس کے علاج اور معالجے کا انتظام کیا جائے۔ کسی گھر میں جوان بچے بچیاں ہوں تو شادیوں میں ان کا تعاون کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، یا کاروباری مشکلات میں مبتلا شخص کا تعاون کر کے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رشتہ دار سے ایک یا دو باتیں ہو گئی تو رشتہ ناتا ختم کر لے، بات چیت کرنا بند کر دے، سلام کلام کرنا چھوڑ دے، یا غریب یا رشتہ دار غریب ہے تو اس کی مدد نہ کرے۔ بلکہ میرے بھائیوں، اگر رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اسلام کا تقاضا یہ ہے یا اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے یا اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اس کے ساتھ درگزر کرتے ہوئے اس کو معاف کر دینی چاہیے۔ یا اگر ایک انسان رشتہ داری توڑتا ہے تو رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سچا صلہ رحمی کرنے والا وہی ہوتا ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑے۔ لیجئے اس کے متعلق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنیے
جس واقعے میں ہمارے لیے بڑی ہی عبرت، موعظت اور نصیحت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں نے تہمت لگائی تو ان منافقوں میں چند مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، اور انہی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھے، جو انتہائی غریب انسان تھے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالازاد بھائی بھی تھے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی کفالت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ ان کی بیٹی کو بدنام کرنے کی سازش میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، تو انہوں نے حضرت مصطح کے خلاف کے متعلق ان کی بابت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قسم کھائی کہ آئندہ وہ مصطح کی کفالت نہیں کریں گے، ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بات ناپسند ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو نکارتے ہوئے فوراً قرآن مقدس کی آیت نازل فرما دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو اصحاب حیثیت ہے، جو کشادگی والے ہیں، وہ مسکینوں، غریبوں، رشتہ داروں اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ ان کو کچھ نہیں دیں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے اور ان کو معاف کر دے۔ کیا وہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے؟ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو فوراً بے اختیار پکار اٹھے، بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بات پسند ہے، یا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطح کی کفالت، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش اور پرداخت اسی طرح شروع کر دی جس طرح پہلے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کا کچھ ایسا ہی حال ہے، تھوڑی سی بات پہ، تھوڑی سی آناکانی پہ رشتہ ناتا ختم کر دیا جاتا ہے اور صلہ رحمی جیسے نیک عمل کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان رشتہ داری توڑتا ہے تو اسے آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فوری سزا دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جرم ایسے ہیں، یعنی ظلم و زیادتی، ظلم و بربریت، ظلم و ستم اور قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنا، یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کو آخرت کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فوری سزا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سے دوسرا حق پڑوسیوں کا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ان سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول کون انسان مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ظلم و ستم سے، اس کے ظلم و بربریت سے اور اس کی شرارتوں سے محفوظ اور صحیح سلامت نہ رہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ یا ابا ذر اذا طبخت، کہ اے ابو ذر جب تم شوربے والا سالن پکایا کرو
تو اس میں سالن شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ میرے بھائیوں، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کرنا کیا جائے، نہ کہ بیگانوں جیسا پڑوسیوں کا دوست بن کر رہا جائے، نہ کہ دشمن پڑوسیوں کا ہمدرد اور خیرخواہ ہونا چاہیے، نہ کہ بدخواہ اور بد اندیش ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سے ایک حق یتیموں اور مسکینوں کا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مقدس کے بیشتر مقامات پہ یتیموں کے ساتھ احسان، حسن سلوک اور نرمی کرنے کا معاملے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ تم یتیم پر سختی مت کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکو۔ اس آیت کریمہ کے اندر یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ سختی کرنے، انہیں جھڑکنے اور تلخ لہجہ اختیار کرنے سے منع کر کے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، یعنی جو انسان یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی پرورش کرتا ہے، یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے یتیموں کے ساتھ احسان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مالی امداد کرنا، ان کے مال و دولت کی اور زمین جائیداد کی حفاظت کرنا، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سے ایک حق ملازمین کا ہے، یعنی آپ کے نوکر، آپ کے خادم اور آپ کے نوکر چاکر کا ہے۔ ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملازم کو اچھے نام سے پکارا جائے، اس کا نام بگاڑ کر نہ لیا جائے، اپنے ملازم کا مذاق نہ اڑایا جائے، اس کی عیب جوئی نہ کی جائے، بلکہ اخلاق کا تقاضا تو یہ ہے کہ مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو اور اپنے ملازم کو اور اپنی اولاد کو ایک سطح پر رکھے، کیونکہ دونوں ہی انسان اسی کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کچھ بھائی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے اس کے بھائی کو اس کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کچھ پہنے اسے پہنائے، جو کھائے اسے کھلائے، اور اس پر کام کی اتنی شدت یا اتنا مشکل کام نہ دے کہ وہ کام اس کو تھکا دے، اور جب کوئی کام اس کو مشکل والا دے یا کوئی سخت کام اپنے ملازم کو دے تو مالک کو چاہیے کہ خود وہ اس کی مدد کرے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سے ایک حق مزدور کا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مزدور سے مزدوری کرا کے اس کی اجرت ہی نہ دی جائے، اس کی مزدوری ہی نہ دی جائے، یا جتنے پہ مزدوری طے ہو اس سے کم دی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 قسم کے آدمیوں سے لڑوں گا، قیامت کے روز میں 3 طرح کے لوگوں سے جھگڑوں گا۔ ایک وہ انسان جس نے میرے نام پہ عہد کیا اور پھر اس کو توڑ دیا، دوسرا وہ انسان جس نے کسی آزاد انسان کو فروخت کیا، کسی آزاد شخص کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو خود کھا گیا، تیسرا وہ انسان جس نے کسی مزدور کو مزدوری پہ لگایا اور اس سے پورا کام بھی لیا اور اس کی پوری اجرت نہیں دی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کو ادا کرنا، مہمانوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ جب کسی معاملے میں آپ کو بلایا جائے تو وہاں انصاف سے کام لینا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنا آدمی ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے، یا آپ کسی دوسرے انسان سے ملو تو حساس بساس اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اچھی گفتگو کرے اور نہایت ہی اچھے انداز سے اس سے ملاقات کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے،
اسی طرح اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، کسی شخص کو دیکھ کر منہ نہ پھیرے، کسی سے گالی گلوچ نہ کرے، کسی کے خلاف بددعا نہ کرے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان صحیح سلامت رہے۔ تو حاضرین جمعہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسری عبادات وغیرہ کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں، کیونکہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے سے ہمارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں، حقوق العباد میں سستی کرنے سے ہماری عبادتیں ختم ہو سکتی ہیں، حقوق العباد میں لاپرواہی اور غفلت کرنے سے ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے بلکہ خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق اللہ کو سمجھیں اور حقوق العباد کو بھی سمجھیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اسی طرح ایک بندے کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبھی حضرات کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی سمجھنے کی اور پھر اسے اچھے طریقے سے نہایت ہی اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سبوں کو حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔